آپ کو سر میں ایک تو اگر ایڈ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن میرا بڑا سوال یہ ہے کہ آپ روز روتے رہتے ہیں فائیو ٹائمز میں لکھ لکھ کے ہمارے اخبار ٹریبیون میں انفرادی آزادی نہیں ہے، انفرادی آزادی نہیں ہے. ابھی امجد صاحب جو ہے جو یہ بات کہہ رہے تھے، کیا آپ اس کانٹیکسٹ میں سمجھتے ہیں کہ انفرادی آزادی میں اور پاکستان ایز اے پولیس اسٹیٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں پولیس اسٹیٹ کلیش ہے؟ جہاں تک اب شخصی آزادیوں کی بات ہے میرے خیال سے وہ آپ ذرا کہتے ہیں نا پاکستان پولیس اسٹیٹ ہے، نہیں میں تو ملا کی اسٹیٹ ہے، آپ ہی لکھتے رہتے ہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. بالکل. اور ملا کی اسٹیٹ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ نے قوانین جنرل ضیاء الحق نے یہاں پہ کالے قوانین جو ہیں وہ طے در طے یہاں پہ متعارف کروائے اور وہ آج بھی موجود ہیں. حدود ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے کہ احترام رمضان آرڈیننس ہے. ابھی دیکھیے 30 لوگوں کو پکڑا گیا فیصل آباد میں پرسوں. وہ غریب مزدور تھے، پتہ نہیں کھانا کھا رہے تھے، کیا وہ کر رہے تھے. کیا ان کو پکڑ لیا جائے؟ اور ایک خبر تھی کہ ایک آدمی کو یہاں پہ ایکسپریس وے پر مار دیا گیا کہ وہ قبل از رفتار شاید روزہ خوری کر رہا تھا. تو کیا یہ معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کو مار دیں؟ اس بات پر یہ جو مذہبی جنونیت اور شدت پسندی کا طوفان ہے، ہم تو اس کے بارے میں لیکن مجھے سر ایک بات بتایا کہ یہ چیز شروع ہوئی 74 سے بھٹو صاحب نے جب اسلامی یہ دیکھیں بڑا، میں نہیں کہوں گا کہ وہ صحیح ڈیسیژن تھا. کوئی اسمبلی کسی کو کافر قرار نہیں دی. آپ سمجھتے قادیان والا ڈیسیژن غلط تھا؟ جی میں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی اسمبلی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ڈکلیئر کرے کہ فلانا آدمی مسلمان ہے، فلانا کافر ہے. جی مجھے نیو یارک میں 1969-70 میں ایک ٹاک تھی، میں ڈسکشن تھا وہاں، مجھے پوچھا گیا جی کہ بھائی اسی پی ڈی پروگرام کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. میں نے کہا one who claims to be a Muslim must be considered a Muslim. God himself doesn't judge it till the last day of judgment. جی خدا تو روز حشر میں فیصلہ کرے گا نا. اور اگر آدمی کوئی کلیم کرتا ہے وہ مسلمان ہے، آپ کیسے؟ اور یہ جو موجودہ پاکستان ہے یہ دراصل بھٹو صاحب اور ضیاء الحق کا پاکستان ہے، کیونکہ 1974 میں بھٹو صاحب نے یہاں پر ایک ان کی پارٹی نے اور اس وقت کی پارلیمنٹ نے ایک ایسی قرارداد منظور کی جس سے پاکستان کے چند شہریوں کو ریاست نے یہ ٹھیکہ اٹھا لیا کہ اب کون مسلمان ہے کون نہیں مسلمان. حالانکہ یہ ملک بنایا گیا تھا مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، ان کی آزادیوں کے لیے، سیاسی، معاشی، ثقافتی، مذہبی آزادیوں کے لیے. اور اس کے بعد ہم نے ایسے ریاست نے فیصلے کیے اور وہ ضیاء الحق کے دور میں چلتے گئے کہ آج پاکستان بٹ گیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا غامدی صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ ہمارے ہاں یہ قوانین بن چکے ہیں، ایک گروہ کو ہم نے اقلیت قرار دے کے غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ نہیں سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اس پر اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ لکھے تو نہیں لکھ سکتے. یہ ہمارے ہاں قوانین بن چکے ہوئے ہیں. میں ان قوانین کو سر غلط سمجھتا ہوں. ہمیں یہ حق یقیناً تھا کہ ہم ان کے بارے میں یہ کہیں کہ ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے. جس طرح دنیا میں کسی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے تو وہ رائے دے، اس کو قانون کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے اگر حالات کا تقاضا ہو. لیکن کسی دوسرے کو اپنے نقطہ نظر کے اظہار سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ ابھی اعتصام صاحب نے جو بات فرمائی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر ایک شخص قرآن پڑھنا چاہتا تو پڑھ سکتا ہے، وہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر اسے اپنی آنکھوں سے لگائے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے شعار میں سے ہے. اگر وہ قرآن مجید کو اپنے گھر میں رکھے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کتاب تم نے کیوں رکھی ہوئی ہے. اگر وہ قرآن کی کوئی آیت لکھ کر اپنے دروازے پر لگا دے تو ہم یہ کہیں گے بائبل بھی تو رکھتے ہیں. نسیم تھوڑا سا اس بات کا جواب دینا چاہوں گا. تھوڑا گزارش یہ ہے ہمیں ان قوانین کو بھی دیکھنا چاہیے. ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، لیکن دوسرے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کا جس طرح چاہتا ہے اظہار کرے. یہ حق اس کو خدا نے دیا ہے. اگر کل مسیحی یہ کہیں کہ تم مسیح علیہ السلام کا نام نہ لیا کرو، تم انہیں اپنا پیغمبر نہ کہا کرو، اس سے ہمارے ساتھ انتباہ پیدا ہوتا ہے، تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ اٹھو کہ ظلمت بلا نہیں ہے، خدا زمین سے گیا نہیں ہے،
گا